میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب کبھی حضور کا کوئی فرمان سنایا جائے تو کان لگا کر الرٹ ہو کر کے ایک دم بالکل سنیں کہ حضور فرما رہے ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے سنو جب حضور کی بات تمہیں کچھ سنائی جائے تو ادھر ادھر توجہ نہ رکھو، اپنی باتوں میں نہ لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ رسول کی بات ہے جس کی بات خدا بھی سنتا ہے۔ اس لیے جب حضور کی بات سنائی جائے تو غور سے سنو، اور حضور جب فرمائے تو اس پر دماغ بھی لگاؤ، اور حضور کے فرمان پر یقین بھی رکھو۔ تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کا اظہار فرماتے ہیں، اس بندے پر بہت تعجب ہے۔ کس بندے پر؟ اب سنیے، جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صحیح گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے، اس کا یقین بھی رکھتا ہے، مرنے پر بھی یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین، جنت پر بھی یقین، آخرت پر بھی یقین۔ اب حضور کیا فرماتے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت اس کا گھر ہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، یہ فنا ہونے والی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور تصدیق کرتا ہے آخرت کا گھر بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا، بڑے اچھے کارپیٹ لگائے، بڑا اچھا ڈیکوریشن کیا، بڑا اچھا فرنیچر لگایا، سب کچھ کیا۔ تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ آدمی جب اچھا کوئی گھر مکان وغیرہ بنا لے تو اللہ والوں کو بلاتا ہے کہ حضور آپ آ کر دعا کر دیں۔ تو کافی لوگ آئے، آ کر کے سب دیکھیے، تعریف کیا، کلر کی میچنگ کتنی اچھی ہے، فرنیچر کتنا لاجواب ہے، کبڈ کتنا اچھا ہے، اور کارٹن کتنا اچھا ہے، یہ وہ سب کچھ کیا۔ اللہ والے کو جب بلایا وہ تشریف لائے، بس یوں دیکھا انہوں نے اور مسکرائے، اور مسکرا کر صرف اتنا فرمایا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا۔ اب جس کا گھر تھا اس نے سنا تو اسے ٹینشن نہیں ہوا، پڑھا لکھا تھا، بیپاری تھا، تو کہتا ہے حضور اگر میرے گھر میں رہنے والا مر جائے گا تو فلیٹ میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے، جھوپڑے میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے، کوئی آب حیات پی کر تو نہیں آیا؟ کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی مرے نہیں؟ بھئی جھوپڑے میں جو رہتا ہے کیا وہ نہیں مرے گا؟ وہ وہاں بھی مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا نہیں مرے گا، وہاں بھی مرے گا۔ تو حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس گھر میں رہے گا مرے گا، تو کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں کوئی نہ مرے؟ کہا بیٹا میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو سوال مجھ سے پوچھ تاکہ اس گھر کا پتہ بتاؤں، تاکہ میں تجھے اس گھر کا پتہ بتاؤں۔ کہا حضور وہ کون سا گھر ہے؟ کہا وہ آخرت کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹیمپرری لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، اور وہ بھی کتنا انجوائے کر سکیں گے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر بناتے قدم رکھنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ کہ بے وقوف نہ بنو، اللہ نے دماغ دیا ہے تھوڑا سا استعمال کرو، پرماننٹ گھر تمہارا جہاں ہے وہاں کی تیاری کرو،
جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے بارے میں غور کرو. تمہاری ساری تگ و دو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اسی دنیا کے لیے ہو رہی ہے. آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو, آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو. اور یہاں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. ہم کبھی کبھی دنیا میں بھی کچھ کرتے ہیں نا اچھا کام, تو اس کا ریزلٹ بھی دنیا ہی میں چاہتے ہیں. یہ بے وقوفی ہماری. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ یار چلو اللہ کے نام پہ 1 دے دو 10 مل جائے گا. ہم دنیا میں ہی چاہتے ہیں. میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار 5 دن کی تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مال میں برکت ہوتی ہو تو 5 دن میدان عرفات اور مینا کی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے, مال بھی ملے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. وہاں بھی دنیا, یعنی حج کر کے بھی دنیا, نماز پڑھ کر کے بھی دنیا, زکوٰۃ و صدقات کے عوض میں بھی دنیا, نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے, بڑی عجیب ہوتی ہے. ایک اللہ والے ولی کامل امتحان میں گرفتار ہوئے, سخت تکلیف آئی ان پر, اتنی تکلیف کہ جو برداشت کے باہر تھی. اور آتی ہے تکلیف, جتنا ایمان مضبوط ہوگا تکلیفیں اتنی زیادہ آئیں گی. یہ علامت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کے راستے میں میں ستایا گیا اور جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ ستایا جائے گا. تو اس راستے میں ہے. تو امتحان ہوا اور سخت امتحان, اتنا امتحان کہ وہ اللہ کے ولی ایک دم پریشان ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا, بہت غور سے سنیے گا, سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, ہے میرے کریم میری نیکیوں میں سے تجھے اگر کوئی نیکی پسند آ گئی ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری تکلیف کو دور فرما دے. اب آپ مجھے بتائیے کوئی غلط دعا ہے؟ جواب دیجئے نا, میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی غلط دعا ہے؟ نہیں. دعا کی انہوں نے, کچھ دیر کے بعد ان کی تکلیف دور ہو گئی, ایک دم ریلیکس. سب لوگوں نے ان کو مبارکباد پیش کی, حضور اللہ کا شکر, پریشانی دور ہو گئی, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. لیکن وہ رونے لگے, وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں, اللہ نے پریشانی دور کر دی, تو یہ تو رونے کا وقت نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مسکرانا چاہیے, ٹینشن لیس اللہ نے فرما دیا. کہا یہی تو رونے کا وقت ہے. غور سے سنیے گا, میں ایسا سبق سنا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس سبق کو آپ نے اور ہم نے سیکھ لیا اور یاد کر لیا تو ہماری سوچ کا کریکشن بھی ہوگا اور اللہ عز و جل کرم کی نظر بھی فرمائے گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں یہی تو رونے کا وقت ہے. کہا حضور کیا رونے کا, کیا وجہ؟ کہا سنو, میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے جو یہ کہا اے اللہ جو نیکی تجھے پسند ہو اس کے صدقے میں میری تکلیف کو دور فرما دے, تو اللہ نے جو نیکی قبول فرمائی تھی اس کے صدقے میں میری تکلیف کو دور تو فرما دیا. اب اگر قیامت میں اللہ فرمائے تیری نیکی کا بدلہ یہاں تو کچھ بھی نہیں دنیا میں مل گیا, تو آخرت میں میرا کیا ہوگا, آخرت میں میرا کیا ہوگا. یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے. ہم سب کچھ اسی دنیا میں چاہتے ہیں اور اسی دنیا کے لیے چاہتے ہیں, ہماری نظر آخرت سے اوجھل ہو گئی. یہ کھیل تماشے کی زندگی ہے, بڑے بڑے آئے چلے گئے, دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں, سب جانے والے ہیں. اور آنے اور جانے کی سچویشن سملر, ایک دم سملر. آیا تب بھی غسل کرنے کی طاقت نہیں, کوئی اسے نہلاتا ہے, اور گیا تب بھی غسل کرنے کی طاقت نہیں, کوئی دوسرا اسے نہلاتا ہے. آتے وقت بھی نہلایا گیا اور جاتے وقت بھی نہلایا گیا. اپنے وجود پر گھمنڈ نہ کرو, تم اتنے محتاج ہو کہ اپنے سے غسل بھی تم نہیں کر سکتے. نہ آئے تب کر سکتے تھے, نہ جاؤ گے تب کر سکتے ہو. بلکہ میں ابھی کل ہی کی ایک بات میں آپ کو سناؤں. ایک علاقے کا بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں, ارب پتی کہہ سکتے ہیں, وہ اتفاق سے
سیر و تفریح کے لیے میں بھی کبھی زامبیا ادھر ادھر میں جاتا ہوں، تو جب جاتا ہوں فارم ہاؤس کے اندر تو ایک دم سناٹا ہوتا ہے. بلکہ ابھی لاسٹ سفر جو میرا ہوا تھا ملاوی سے موزمبیق کا، 18 گھنٹے، اور میں آپ کو بتاؤں بائی روڈ میرے اس سفر کے اندر آپ کو حیرت ہوگی کہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کے سفر کے اندر مجھے راستے میں ایک ہوٹل بھی نہیں ملی، اور سناٹا ایک دم بالکل تاریک، کوئی مار کے کاٹ کے پھینک دے پتہ بھی نہ چلے. تو ایک ایسا ہی پکنک اسپورٹ تھا. ایک صاحب گئے جو ملینر بلینر تھے، غسل کرنے کے لیے تالاب کے اندر انہوں نے جیسے ہی چھلانگ لگی، گئے، مر گئے. اب جب لاش پھول گئی، نکالا گیا لاش کو، تو ایسی پوزیشن تھی کہ پہچان مشکل تھی، یہ کون ہے کیا ہے. پولیس آئی، تحقیق کی، بہت اناؤنس کیا، پتہ نہیں چلا کہ یہ کون صاحب ہے مرنے والے. اب اتفاق سے وہ گاؤں مسلمان کا تھا، اس بندے کے بارے میں تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان تھا. اب وہ اتنا غریب گاؤں کہ امام صاحب نے اس گاؤں کے اندر مسجد میں اعلان کیا کہ بھئی، اب گاؤں کی پوزیشن کیا ہوتی کہ لوگوں کے گھروں میں کفن نہیں ہوتے. گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں تو کھانے پینے کا، جہاں پر کسان وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کی چیزیں تو گھر میں ملیں گی، کفن بفن پیسہ کیش اتنا نہیں ملے گا. تو گھر میں کفن وغیرہ تو تھا نہیں کسی کے. تو گاؤں میں اعلان ہوا کہ بھئی تھوڑا تھوڑا سب کچھ جس کے پاس ہو وہ تھوڑا جمع کرو تاکہ یہ لاوارث میت کی کفن کا انتظام کیا جائے. انتظام کیا گیا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا. بعد میں تحقیق پر پتہ چلا یہ فلاں گاؤں کا کروڑ پتی تھا، لیکن آ گیا تھا یہاں پکنک پر اور مر گیا. تو وہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے، ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زمین کی دراڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور ان زمینوں کے اندر دراڑ کو دیکھنے کے بعد 2-3 دن تک تو چین کی نیند بھی نہیں آ رہی تھی. اور ہم نے ریلیف کیمپ کے اندر یہ ہے کہ تم یہاں کی جتنی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ تم آخرت کی فکر کرو. یہاں کل کیا ہوگا نہیں معلوم، یہاں کیسے حالات، آخرت میں سچویشن یہ ہوگی کہ قرآن کہتا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے دن سچویشن اتنی خراب ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، دوست سے بھاگے گا. اور یہ سچویشن ہوگی کہ ماں کہے گی اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں، میرے مولا اس سے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں تو ڈال دے. یہ سچویشن ہوگی. ہم اس دنیا کی تیاری میں لگے جہاں رہنا ہی نہیں ہے، پرماننٹ رہنے آئے نہیں ہے. باڈی گارڈ رکھو، سیکیورٹی گارڈ رکھو، بلیٹ پروف جیکٹ پہنو، بلیٹ پروف گاڑیاں میں رہو، کچھ بھی کر لو، جاننا ضرور ہے. تو یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اب آگے اور سماعت فرمائیں. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ دنیا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ تو دنیا چاہیے نا، اس کے بغیر کیا کریں گے ہم؟ کھانا چاہیے. اب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، گرمی شدید ہے تو ایئر کنڈیشن چاہیے، ایئر کنڈیشن چاہیے تو پیسہ بھی تو چاہیے. اب اس کو حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمائی. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، اے مریدین کے گروہ، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو. یہاں سے صرف زاد راہ لو، کیونکہ آرام گاہ تو اور ہے. یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ تو جنت کی ہے. اب دیکھیے نا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں. یہاں تو کیا ہے، فون آیا، ارے وہ آپ کے بارے میں ایسا بولتا تھا، پٹک سے ٹینشن. یار کیا لوگ کرتے ہیں، چلتے چلتے کسی نے دھکا دے دیا. اس دنیا کے اندر آپ روز صبح و شام بہت ساری ایسی باتیں سنتے رہو گے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ خراب ہوگا، آپ کو ٹینشن ہوگا، آپ کو ریلیکس نہیں ملے گا، آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کبھی کوئی صدمے کی خبر سن کر ہارٹ بیٹھ جائے گا. یہ سارے پرابلم ہوں گے. لیکن قربان جائیے، حضرت ذوالنون مصری کے اس جملے پر فرماتے ہیں آرام گاہ تو اور ہے.
یعنی تو اگر یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں آرام ملے تو نہیں، آج تجھے ایسا گھر بتاتے ہیں جہاں نہ کوئی بری بات سنے گا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ کمانا ہوگا، نہ محنت کرنی ہوگی، نہ عبادت کرنی ہوگی، وہاں تو صرف آرام ہی آرام کرنا ہے، اور وہ جگہ ہے آخرت کا گھر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب تھوڑا سا اور جو ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ اس دنیا کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہے مگر یہ کہ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون مگر اللہ کا ذکر۔ اسی کے ساتھ قربان جائیے اللہ کا ذکر۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر فضل و کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ ملعون نہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متعلم او معلم، علم حاصل کرنے والا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم سکھانے والا، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کی اتنی عظمت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ معصوم فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عالم کا مقام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آئیے ایک اور آیت کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ دنیا کے حوالے سے مختصر سمجھ سکیں، حالانکہ اتنا تفصیلی ٹاپک ہے کہ باقاعدہ اس کا کورس کرایا جا سکتا ہے دنیا کے بارے میں، ایک ہفتے تک روزانہ 1 گھنٹہ آپ کو دنیا کے بارے میں سمجھایا جا سکتا ہے تاکہ آپ دنیا کی حقیقت کو تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ اب ایک آیت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو اللہ کی حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی۔ یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، اگر کوئی مارنا چاہے اور اللہ زندگی دینا چاہے تو ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر کوئی بچانا چاہے اور مولا مارنا چاہے ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اور موت کے حوالے سے ہمیشہ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ عز و جل نے یہ اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے، عزت، ذلت، روزی، زندگی، موت، یہ سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے بندے کو پیدا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا دیتا ہے۔ تو موت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اب یہاں ایک انبیاء کی شان بتا دوں، انبیاء کی شان، نہ آپ کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ آپ سے پوچھے گا، نہ میری روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی جانا چاہتے ہو کہ رہنا چاہتے ہو، نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا۔ جب وقت آیا ہماری روح پرواز کر جائے گی، ہم چلے جائیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے آتے ہیں، کون کون سے فرشتے آتے ہیں، بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو بندہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو دائیں جانب سے سب سے پہلے روزی کا فرشتہ آتا ہے، رزق کا، اور آ کر کے اس بندے سے کہتا ہے اے بندے میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا
اور تیرے حصے کی روزی میں نے تلاش کی کہ ہے کہیں، تو تیرے حصے کی روزی ختم ہو چکی ہے، اب تیرے حصے کی روزی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آتا ہے، اور دوسرا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا کہ تیرے حصے کا پانی کہیں ہو تو میں تجھے پیش کروں، لیکن میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا، تیرے حصے کا پانی کا ایک قطرہ بھی اب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح سے فرشتے پوری دنیا میں رزق ڈھونڈتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، اور جب کہیں نہیں ملتا پھر آخر میں روح قبض کرنے والا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اب تیری زندگی کی آخری سانس بھی ختم، اب چل خدا کی بارگاہ کے اندر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، انسان جب تک کہ اپنے حصے کی روزی نہیں مکمل کرے گا اسے موت واقع نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہاں پر غوث پاک کا ایک قول یاد آ رہا ہے، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے روزی کے لیے در در بھٹکنے والے، تو جتنا روزی تلاش نہیں کرتا اس سے زیادہ روزی تجھے تلاش کر رہی ہے، تجھے تلاش کر، اس سے زیادہ روزی، اس لیے کہ تو روزی لیے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ تیرے حصے کی روزی جب تک تیرے پاس پہنچے گی نہیں، تو پا نہیں لے گا، تب تک تو مرے گا ہی نہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ نے ایک وقت